من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا، اور لاسٹ ٹائم کی طرح، چونکہ لاسٹ ٹائم بھی رمضان میں we were having a session about post تراویح talk and it was about the سیرہ. تو اب بہت سارے ساتھیوں کے مشورے سے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پوسٹ تراویح ٹاک انشاءاللہ ہماری چلے گی، اور اس میں ہم صحابہ کی لائف کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو تم میں سے کوئی کسی کی بھی پیروی کر لے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی جائے، اہتدیتم، تو ہدایت پا جاؤ گے. تو اس لیے پرانے دور میں جب صحرا ہوتے تھے، تو جب گوگل میپ نہیں تھا، تو جو راستے متعین کیے جاتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کے کیے جاتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ایگزامپلیفائی کیا ہے وہ ان ستاروں کے ساتھ کیا ہے. تو اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی لائف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری اس میں ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے ایموشنز ملتے ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ ان کی لائف کو بڑے کلوزلی آبزرو کرو اور فیل کرو تو آپ اس پوائنٹ پہ پہنچو گے تو کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، صرف ان کی فیلنگز اور ان کی کیفیات، ان کا عشق رسول اور ان کا عشق الہی وہ اس لیول پہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام پا گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان. تو اس لیے صحابہ میں سب سے پہلے جو صحابی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ہم میں سے سب تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں. اور ایک بڑی خاص بات جو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف میں ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی بہت زیادہ سلیم الطبع تھے. یعنی کہ جب وہ ایمان نہیں بھی لائے تھے اس ٹائم بھی وہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ شراب اور اس چیزوں سے دور رہتے تھے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ بڑی سلیم تھی، بڑی پاکیزہ تھی، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی طبیعتاً اسی طرح تھے کہ وہ ایسی چیزوں سے بہت بچا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبوت کے اعلان سے پہلے سے تھی، اور ان دونوں کی لائف میں تقریباً 2.5 سال کا فرق تھا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2.5 سال بڑے تھے اور یہ تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، تو بہت زیادہ ایج ڈفرینس بھی نہیں تھا. تو اس لیے ان کی دوستی بہت تھی، تقریباً جو ایج ٹیئر تھا وہ سیم ہی بنتا تھا. تو اور پھر طبیعت بھی ایسی تھی، تو اسی وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو جو صحابی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے کر آئیں، اور ان کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو انہوں نے بالکل بھی اس میں کہیں کسی قسم کا بھی تردد نہیں کیا. یعنی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ابھی سوچ کے بتاتا ہوں، میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئی ایم دا پروفٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے ہی ان تک پیغام پہنچا انہوں نے فوراً ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے کچھ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ اس کی تبلیغ بھی شروع کر چکے تھے. تو ایسا جذبہ اور ایسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا کہ جیسے ہی ایمان ادھر ایکسیپٹ کیا، ابھی پوچھا بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں مانگی.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف میں ایک بڑی خاص چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بغیر دلیل کی ایمان رکھنا، اور ایسا ایمان رکھنا کہ جس میں تمام لاجکس اور عقل فیل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم دین کو اور احادیث کو اور قرآن کی باتوں کو ہم اپنی عقل پہ تول رہے ہوتے ہیں، اور اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یا مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے، یا مجھے لگتا ہے کہ دین میں ایسے ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہے۔ تو دین میں نا کہیں بھی ایسا یہ مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجا، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا وہی دین ہے۔ تو وہاں پہ آج ہم اس عقل کو اگر ہم بیونڈ دا لمٹس لے کر جاتے ہیں تو اس سے بھی دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف میں ہمیں یہ خاص طور پہ یہ بات نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر آپ اسی کا نتیجہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ، یعنی کہ آپ ان میں آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے ایمان لے کر آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا صدقہ جاریہ تھے۔ تو یہ وہ محبت تھی ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نوازا۔ تو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی تمام امت پہ، تمام لوگوں پہ عام تجلی ڈالی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص تجلی ڈالی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس نا کوئی بہت ریسپیکٹیبل کوئی ایسی پرسنالٹی جو آپ کے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہو، وہ آپ کے پاس آئے۔ اچھا، وہ اگر آپ کو دیکھ کے مسکرائیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ یار انہوں نے بہت میرے پہ توجہ دی ہے۔ اور اگر وہ نہ صرف آپ کو دیکھ کے مسکرائیں بلکہ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ سے مصافحہ بھی کریں، آپ کو گلے بھی لگائیں، تو آپ کو فیل ہوگا کہ انہوں نے مجھے بہت خاص توجہ دی ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمام امت پہ عام تجلی ڈالی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ خاص تجلی ڈالی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جو احادیث آئی ہیں وہ تقریباً 181 ہے، یعنی کہ اتنی احادیث جو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر آئی ہیں، اور اسی طرح ایسی احادیث جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے فضائل ہیں وہ تقریباً 88 ہیں، اور ایسی احادیث جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو اکٹھے جن کے فضائل آئے ہیں وہ تقریباً 17 ہیں، اور اسی طرح چاروں خلفاء کے جہاں پہ اکٹھے فضائل جن احادیث میں آئے ہیں وہ تقریباً 14 ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب شروع میں جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں اور جب وہ تبلیغ کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کروانے میں ان کا کردار تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اماؤنٹ پے کی تھی۔ آپ سوچیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کا صدقہ جاریہ۔ پھر اسی طرح سے جب تھوڑا سا وقت آگے چلا اور جب مشقتوں کا ٹائم تھا، جب مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے، یہ مکہ کی بات ہے، تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کفار جو تھے وہ کچھ توہین کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی کافر نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو، تمہارے دوست پہ تو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے وہ جو کفار تھے ان کو للکارا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو تنگ کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ صرف اتنا کہنے پہ کفار نے ان پر اتنا تشدد کیا and he was the chief justice of مکہ۔ ان کی وہ بڑے ریپیوٹیبل تھے۔ دیکھیں، ایک بندہ جس کی پہلے ہی معاشرے میں بڑی عزت ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے نا تو اس کو بہت فیل ہوتا۔ آج ہماری جہاں پہ عزت ہوتی ہے، اگر وہاں پہ ہمیں ہلکی سی بھی ہیوملیشن ہو نا ہماری، تو ہم فیل کر جاتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں کوئی جانتے ہی نہ ہو، چلو وہاں پہ تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ لے، ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ تو مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز لائک اے چیف جسٹس، اتنی زیادہ عزت اور ریسپیکٹ تھی، اور اس موقع پہ ان پر اتنا تشدد کیا گیا اور ان کو اتنا
یعنی کہ اتنا زدوکوب کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوش ہو کے جب ان کو ان کے گھر لے جایا گیا، جیسے ہی ہوش میں آئے تو ان کے گھر والوں نے ان کی تیمارداری کی، پوچھا کہ کچھ کھا لو پی لو. فوراً اٹھ کے جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے نبی کی طرف. ایسی محبت اور ایسا عشق تھا کہ فوراً اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کدھر ہے، وہ کس حال میں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کدھر ہے. تو فوراً سے انہوں نے کہا کہ اچھا پتہ کروانے کے لیے بھیجیں. تو ایک صحابیہ تھی، ان کا نام لیا کہ آپ جائیں ان کے پاس جائیں، ان سے پتہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے تھے، سہارے کے ساتھ، گھر والوں کے سہارے کے ساتھ دار ارقم پہنچے. اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو چونکہ زخم تھے اور اتنا معاملہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگے بڑھ کے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، ان کو پیار کیا. اور سارے صحابہ ان پر رشک کرتے تھے کہ کیا عجیب عشق ہے. اور جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے. تو کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمان ہوئے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے. اللہ عالم. تو ایسی محبت اور ایسا عشق تھا. پھر اسی طرح سے جب واقعہ معراج پیش آیا تو آج کے دور میں نا پھر بھی چلے ہم میٹاورس کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ E=mc² کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹائم ٹریول کی بات کر رہے ہیں. آج تو وہ دور ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بندہ ایسے کہتا ہے نا کہ جی میں یہاں سے جو ہے نا وہ کہیں گیا، تو اوبیسلی آج کے دور میں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں جو ہے نا وہ ایک ہی رات میں یہاں سے مطلب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، اتنا ٹائم گزارا، یہ دیکھا اور پھر اس طرح سے واپس آیا. لیکن آج کے دور میں پھر بھی چونکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ سوچ سکتے ہیں یار چلو ٹائم ٹریول کی بات ہوئی ہوگی، کچھ اس طرح سے ہوا ہوگا، گریوٹی سے باہر چلے گئے، ٹائم بریک ہو گیا. یعنی کہ کوئی اس طرح کی بات آپ لاجک پریکٹیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہے، آج کے دور میں بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن چلو تھیوریٹیکلی آپ کے ذہن میں کوئی ایک بات آ سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ دور تھا کہ جہاں پہ ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور سیدھا سیدھا اگر کوئی ایسی بات کہتا اس کو غلط ہی کہا جاتا. تو جیسے ہی کفار جو تھے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں یہاں سے ادھر گیا، پھر آسمانوں پہ گیا اور یہ معاملات ہوئے. تو آپ مطلب یہ کیسی بات ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر لوگ عقل پہ چلتے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری عقل میں تو نہیں آ رہی، ہمیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. جیسے آج ہوتا ہے نا ہم کوئی دین کی بات کہتے ہیں کہ بھئی دین میں ایسے نہیں ایسے ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس ایسی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا دین میں ایسے ہونا چاہیے، علماء کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے، اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی ریزنز آج بھی ہم لوگ دے دیتے ہیں کہ بھئی جس میں ہم لاجک کو لے کے آتے ہیں، اپنی انٹلیکٹ کو لے کے آتے ہیں، اپنی عقل کو لے کر آتے ہیں. تو اگر بنیاد عقل اور انٹلیکٹ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ سوچتے اور تھوڑا سا تھنک کرتے کہ پتہ نہیں یہ بات میری عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. لیکن اللہ کی شان، وہاں معاملہ عقل کا تھا ہی نہیں، وہاں تو عشق کا معاملہ تھا. یہی وجہ نا کہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب مامدی. کہ عقل تو ابھی سوچ رہی ہے، جبکہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ کر گزرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے. یہ دیوانے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کا مزہ چکھتے ہیں. فرزانے جو بڑے سمجھدار اور بس اپنی عقل پہ جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ آ کے لوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو کچھ منازل ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے طے نہیں ہوتی، وہ عشق سے طے ہوتی ہیں. تو خیر یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی یہ خبر ملی انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہی ہے تو 100% ٹھیک کہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کا نام صدیق پڑ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صدیق مین سچا. تو ایسے سچے تھے. پھر اسی طرح سے جب ہجرت کا موقع پیش آیا تو ہجرت کے موقع پہ بھی عجیب معاملات، عجیب واقعات آتے ہیں. تو جب صحابہ ہجرت کرنے لگ گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ مچلتے رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کریں گے، وہ اس انتظار میں رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہوا ہجرت کا، اور جب وہ نکلے ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں محبت دونوں طرف سے ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نکلے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ساتھ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ کیسی محبت تھی! جیسے ہوتا ہے نا اپنے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو آپ اپنے دوست کے پاس ہی جاتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتے ہیں، یار چلو میں نے سفر پہ جانا ہے، تم ساتھ چلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی محبت تھی۔ اچھا آپ اس محبت کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جب واقعہ معراج ہوا ہے نا، تو جب آسمانوں پر گئے ہیں، آسمانوں پہ جانے کے بعد جب سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، کیونکہ سدرۃ المنتہا سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے، تو آسمان سے نا ایک نور آیا تھا، جیسے چھوٹا سا وہ کلاؤڈ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بادل ہوتا ہے، اس طرح کا ایک نور آیا تھا، جس کو رف بھی کہا جاتا ہے، رف بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ پھر آگے تشریف لے گئے، اور جب آگے گئے ہیں تو وہاں پہ نا کوئی آواز نہیں تھی، کوئی مخلوقات نہیں تھی، بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل وائس لیس، ایسا وائڈ تھا۔ وہاں پہ جا رہے تھے، وہاں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ادھر کچھ قلم چلنے کی آواز آئی، قلم، تو بعد میں بتایا گیا کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی تقدیر اور یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اس سے بھی آگے بالکل خاموشی تھی، کوئی مخلوق نہیں، کچھ نہیں تھا وہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اکیلا ہوتا ہے اور بالکل کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، کہ ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ کہ بالکل اکیلا ہو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آواز اللہ سبحانہ وتعالی نے سنائی، یعنی کہ جس آواز میں کمیونیکیٹ کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی گئی۔ تو اس لیے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، دوستی تھی، تو دوست کی آواز سن کے نا انسان کو تھوڑی سی انسیت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے اس محبت کا حال کیا ہے کہ وہاں پہ بھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچے تو نوک کیا ہی تھا، ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ تو اب جیسے ہی کھولا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں نے آنا ہے؟ تو ویسے بغیر بتایا آیا ہوں، تو بس بالکل میں آہٹ ہی ہوئی ہے تو دروازہ کھول دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اصل میں جب مجھے اس بات کا علم تو تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہونا ہے، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ جب آپ نے ہجرت کرنی ہوگی تو ہجرت کے لیے آپ سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے، اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو باہر انتظار کرنا پڑے۔ تو جیسے ہی یہ خیال آیا تو اس وقت سے ابو بکر نے سونا چھوڑ دیا کہ کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں۔ جی ہی بشک رسول کا کہ اسی بات پہ کہتے سونا چھوڑ دیا کہ کہیں آپ ہلکا سا بھی آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو اسی طرح جب ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، جب ہجرت کے لیے نکلے تو ایک سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی اور ایک اپنے لیے تھی، اس طرح سے تیاری کر کے نکلے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عشق رسول اتنا ہے کہ پورے اپنے خاندان کو اور اپنی فیملی کو اسی کام کے لیے لگا دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن جو رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے سارا دن نہ مکہ والوں کی باتیں سننی ہے اور آ کے ہمیں بتانا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جو بیٹی تھی حضرت اسما رضی اللہ عنہا، ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کھانا ہم تک پہنچانا ہے، اور کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنی اہلیہ کو دی۔ اور اس طرح پھر وہ غار ثور کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ غار ثور میں گئے، اور پھر غار ثور میں بھی جاتے ہوئے بڑا عجیب معاملہ آتا ہے کہ کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی اس طرح سے چل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی آپ میرے سے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، تو میں پھر آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی تیر یا کوئی چیز ہو، کوئی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر پہ ہو، پھر اس طرح مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے نہ آ جائیں
تو اس لیے میں پھر پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آپ پہ حملہ یا کوئی ایسی چیز ہو تو پہلے ابو بکر کو. ایسا عشق تھا. پھر اسی طرح اپنے گھر والوں کے لیے تقریباً 40,000 تقریباً دینار تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، جن میں سارے تقریباً خرچ ہو گئے تھے، صرف 5,000 رہ گئے تھے. اور ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ وہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی، رستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے وہ جو 5,000 جو ریمیننگ تھے وہ بھی ہجرت میں ساتھ لے لیے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ نابینا تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ تو سفر پہ چلا گیا، تو کیا ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا کہ نہیں چھوڑ کے گیا؟ تو اب آپ گھر والوں کا ایمان دیکھیے کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو تھیں انہوں نے نا ایک کپڑے کے اندر نا پتھر اور کنکریاں لپیٹی اور جا کے ابو قحافہ کے پاس کر دی اور ان سے کہا کہ دیکھیں ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے کتنا کچھ چھوڑا ہے. اب وہ تو نابینا تھے، تو انہوں نے ہاتھ لگایا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں کچھ سخت چیزیں ہیں، تو ان کو فیل ہوا کہ ہاں یہ مال جو ہے نا یہ چھوڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان پھر ان کے گھر والوں کا ایمان، تو پورا گھر اللہ کے نبی کی خدمت میں تھا. اور پھر اسی طرح سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا ایک جب کھانا لے کے آتی تھی چھپ چھپا کے، تو ایک دفعہ ہی تو سر پہ زخم تھا، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو بتایا کہ مجھے ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے والد اور اللہ کے نبی کدھر ہیں، مجھے بتاؤ، تو نہیں تو میں تم پہ ظلم کروں گا، میں تمہیں ماروں گا. تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اس کے آگے ڈٹ گئی اور میں نے کہا کہ تو جو مرضی کر لے میں تجھے نہیں بتاؤں گا. تو اس نے زور سے تھپڑ مارا، تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا کا سر لگا پتھر پہ، جس سے ان کا سر سے خون بہنے لگ گیا. لیکن عجیب عشق رسول تھا کہ ظلم اپنے اوپر گوارا کر لیا لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہیں آنے دی. آج ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہم تھوڑا سا دین پہ آتے ہیں، تھوڑا سا سوسائٹی کچھ کہتی ہے، لوگ ہمیں کچھ کہتے ہیں، ہم فوراً اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا لباس سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں، اپنے اعمال سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں. لوگ کبھی آپ کو مولوی کہیں گے، کبھی ملا کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، اور ہم اسی چیز سے پریشان ہو کے اللہ کے نبی کی سنت چھوڑتے ہیں. ہم سنت چھوڑتے ہی اس لیے کہ ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب غار ثور میں تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار میں اترے کہ غار میں کوئی چیز نہ ہو، پہلے پورے غار کی صفائی کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اتارا. اور سارے جو غار کے اندر سوراخ تھے نا ان کو کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی کپڑا پھاڑ کے اپنی کسی طرح سے نا بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا اور اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے نا اپنے انگوٹھے کو، پاؤں کے انگوٹھے کو نا اس سوراخ میں دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ آرام فرما لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں. سبحان اللہ، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں لوگ، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے جس کا قرآن میں اللہ نے کہا، جس چہرے کی تعریف کی، اور اسی طرح سے جس چہرے کو آج پوری امت خواب میں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے، وہ چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں لیٹا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو دیکھا کرتے تھے. تو کیا خوبصورت لمحہ تھا اور کیا محبت تھی. اور پھر اسی طرح سے اس پہ تو شاعروں نے بہت بڑے بڑے کلام لکھے ہیں. پھر اسی طرح اس سوراخ سے جہاں پہ انگوٹھا پھنسایا ہوا تھا وہاں پہ کسی چیز نے ڈس لیا. جب ڈسا تو اب تکلیف ہوئی. اب تکلیف کی وجہ سے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہلے نہیں. اس لیے نہیں ہلے کہ کہیں اللہ کے نبی کی نیند نہ خراب ہو، نیند نہ خراب ہو، یہ بھی ادب ہوتا ہے، نیند نہ ڈسٹرب ہو جائے. اور لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی تو چونکہ تھے تو انسان ہی، فرشتے تو نہیں تھے، تکلیف فیل بھی کرتے تھے، تو وہ آنسو آنے لگ گئے اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے. اور آنسو آئے تو آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور اس سے جو ہے نا وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا. تو عجیب محبت تھی. پھر اسی طرح ہجرت کرتے ہوئے رستے میں ایک معبد کا گھر تھا، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ دودھ جو اس کی بکری کے تھن سے جب دودھ نکالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پی رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عجیب الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پی رہے تھے اور اتنا جب وہ پیتے گئے انہوں نے اتنا پیا کہ یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا. سبحان اللہ، عجیب الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے اور ان کو دیکھ کے سیر میں ہو رہا تھا. یہ عشق تھا، یہ عشق تھا.
پھر اسی طرح سے جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ ساتھ ہوتے. اور پھر ان کا مقام اور وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ اچھا تم میں سے بتاؤ کہ آج روزے دار کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بتاؤ آج جنازے کے پیچھے کون گیا؟ کیونکہ جنازوں میں شامل ہونا بہت بڑی نیکی ہے کہ آج جنازے کے پیچھے کون گیا؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر اسی طرح پوچھا اچھا بتاؤ آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے بیمار کی عیادت. آج ہمارے اندر سے چیز نکلی جا رہی ہے, ہم بیمار سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جی مطلب ہم اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں, جبکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جو شخص یہ 4 کام کرتا ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. تو ایسے زبردست مواقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. اب یہاں سے ان کے مقام کی بھی سمجھ آتی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا, ان کے ساتھ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی بات کر رہے تھے تو جیسے اختلاف ہو جاتا ہے نا, ایسے ہو گیا. اب یہاں سے نا آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ ہم جیسے لوگوں کی طرح انسان تھے, ان کا مقام بہت بلند ہے. پوری امت کے تمام ولی مل کے کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان کی جو نیچر تھی وہ انسانوں والی تھی. اسی لیے تو ہمارے لیے پریکٹیکل ہیں, اسی لیے تو ہم نے ان کی لائف کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سو وی کین ریلیٹ. اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں بڑے بڑے صحابہ, تو ان کے درمیان نا کسی بات میں اختلاف ہو گیا. تو جب اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات کر دی جو ذرا سخت تھی. نہیں کہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ کسی کو بول دیتے ہو یا کوئی ایسی چیز کہہ دیتے ہو جو سخت تھی. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کے نا ایک طرف چل دیے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ رکو میں یہ آپ کو یعنی کہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے سوری کرتا ہوں, میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا کوئی جواب نہیں دیا اور آگے چلتے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار کہتے گئے دیکھو میں آپ سے سوری کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دے. بٹ انہوں نے معاف نہیں کیا اور وہ ایسے آگے چلتے گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے پاس جا کے کہا کہ دیکھیے جی یہ معاملہ ہوا ہے, میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں, یہ مجھے معافی نہیں کر. ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپس میں بھی دوستوں میں بھی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. تو اس طرح نا ایسے انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے میں تو ان سے معافی مانگ رہا ہوں, یہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بعد میں پھر احساس ہوا کہ نہیں, اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آ رہے تھے تو مجھے معاف کرنا چاہیے تھا. تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. اب وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے بیٹھے تھے. تو اب جب پہلے سے بیٹھے تھے تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, یعنی کہ اتنے غصے میں اور اتنے جلال میں آئے نا. تو اب ایک حیرانی کی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ نہیں عمر کی غلطی نہیں تھی, غلطی میری تھی. یعنی کہ کہنے لگے کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ پہ غصہ نہ کریں, غلطی میری تھی, میں نے غلط کہا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلال میں یہ بات کہا کہ تم میرے ساتھی کو تکلیف دیتے ہو اور تمہیں پتہ یہ کون ہے. یہ اپنے الفاظ میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہا کہ جب تم سب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے, جب تم سب لوگ مجھے نہیں مانتے تھے, اس وقت ابو بکر مجھے مانتا, تو آج تم میرے ساتھی کو تکلیف دیتے ہو. چھوڑ دو میرے ساتھی کو, نہ اس کو تکلیف دو. عجیب معاملہ تھا. حالانکہ دیکھیے غلطی اس وقت میں جو سینیریو آپ کو سمجھ آ رہا ہے,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کہ یہ وہ ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، ہی از دا فرسٹ ون. آج تو ہم جانتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لائف کو، اسلام کی ہسٹری کو. ہمارے لیے ایمان ایکسیپٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن ہے پورا کمپلیٹ، احادیث ہیں، ہم بڑی بڑی لاجکس پیش کر سکتے ہیں. دیکھو جی اسلام میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لائف تھی، یہ وہ سب کچھ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کب مانا؟ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نہ قرآن آیا تھا پوری طرح، نہ احادیث تھی، نہ اس بات کا یقین تھا کہ ہاں اسلام ایسے غالب آئے گا. کچھ نہیں پتا تھا. اور یہ بھی نہیں تھا کہ اچھا یار چلو کچھ لوگ کر لیں پھر میں ایکسیپٹ کر لوں گا، میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. کچھ نہیں تھا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا کہ جس طرح آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں نا، اس طرح نہیں لوگ جانتے تھے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان کی ایسی ویلیو تھی. اچھا یہ سیم واقعہ نا ایک اور انداز میں بھی پیش آیا، وہ بھی بڑا مزے کا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو چکا نا تو اس کے بعد کسی کی کوئی بندہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہلکا سا بھی ناراض کرے، کیونکہ ان کا مقام ایسا تھا. پھر اسی طرح ایک صحابی تھے، تو وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ معاملہ ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی کسی طرح سے ہوا معاملہ کہ ہلکی سی بات کو سخت کہہ دی، اور پھر معافی مانگی تو انہوں نے معاف نہیں کیا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جا کے اسی طرح کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اچھا وہ جو صحابی تھے نا ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو وہ نا فوراً گئے اللہ کے نبی کے پاس نا کہ میں جا کے نا میں معافی مانگتا ہوں. تو اب ان کے جو قبیلے والے تھے نا انہوں نے کہا کہ تم عجیب بندے ہو، تمہاری تو غلطی بھی نہیں ہے، غلطی تو ابوبکر کی ہے، تو پھر تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ تم مجھے سپورٹ نہ کرو اس معاملے میں. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا نا تمہیں کہ تم مجھے سپورٹ کر رہے ہو، اور اگر وہ اپسیٹ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھی ہوں گے، اور اگر وہ دکھی ہوں گے تو ہمیں اللہ کا عذاب ہمیں پکڑے گا. اس لیے پرے ہو جو، دور ہو جو اس معاملے سے. اور وہ گئے اور اللہ کے نبی سے معافی مانگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ ابو بکر کی توبہ کو قبول فرما اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما. تو ایسی محبت. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ان کو پکار رہے ہوں گے اپنی طرف کہ آپ ہم میں سے داخل ہو، ہم میں سے داخل ہو. ایسی عجیب محبت تھی اور ایسا عجیب اللہ کے ہاں مقام تھا ان کا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ، غزوہ تبوک جو تھا نا بڑا ہارڈ مارکا تھا، مسلمانوں کے پاس وسائل کچھ نہیں تھے. تو جب وسائل کی باری آتی تھی نا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ کچھ صحابہ تھے جو بڑے امیر تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اب یہ لوگ جو تھے نا بہت کنٹریبیوٹ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اسی طرح سے بہت کنٹریبیوٹ کیا بھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا انہوں نے بھی، ان کے پاس جتنا مال تھا انہوں نے اپنے گھر کے پورے مال کو ایک جگہ کیا اور اس کو آدھا کیا، آدھا گھر والوں کو دیا اور آدھا مال لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ یہ جو ہے نا یہ مال جو ہے نا آپ کے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نا، اب ان کا عمل دیکھیں، انہوں نے اپنے پورے گھر کا مال نکالا، یہاں تک کہ ہاتھ پھیرتے تھے دیوار میں کہ کوئی سوئی بھی ہو نا تو میں وہ بھی لے لوں. پورے گھر کا مال اٹھایا اور لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال دیا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو فرمایا کہ بالکل جتنا مال آپ کو دیا اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے. پھر اسی طرح سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال لے کے پہنچے تو پوچھا کہ ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ آتا ہے بڑا مزے کا، کہ ایک دفعہ نا ایسے آسمان کو دیکھ رہی تھی. تو آسمان کو دیکھی کیونکہ ستارے، بہت زیادہ ستارے تھے اس ٹائم، تو خیر اتنی پولوشن بھی نہیں ہوتی تھی، اب تو ستارے بھی اتنے نظر نہیں آتے، تو خیر ستارے بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے جیسی ہوں؟ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ نا یہ میرے والد کا نام لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ہوں گی. تو وہ نا خاموش ہوگی.
جیسے ہوتا نا کہ انسان کہتا ہے یار میرے والد کا نام لینا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے. کہا کہ اچھا آپ یہ سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے والد کا نام لوں گا؟ انہوں نے کہا بالکل. فرمایا کہ ان کی نیکیاں تو، ان کی تو ایک رات کی جو نیکیاں وہ بھی اس سے زیادہ ہے، ان کی نیکیاں تو ان ستاروں سے کہیں زیادہ. سبحان اللہ. پھر اسی طرح ایک صحابی تھے، حضرت غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اصل میں نا صحابہ جو تھے نا، ان سب کو یہ لگتی تھی، یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہر صحابی کو لگتا تھا. تو اب وہ نا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اب ان کو ہوا کہ شاید میرا نام لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب کے سامنے کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت. اب عرب میں ویسی یہ چیز عجیب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اپنی بیوی سے ایسے اظہار محبت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ مردوں میں سے بتائیں، مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد سے محبت ہے، مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. اچھا اب انہوں نے سوچا کہ شاید نیکسٹ پہ میرا نام آ جائے. انہوں نے کہا اچھا بتائیں دوسرے نمبر پہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. اب انہوں نے کہا لو پھر نام نہیں آیا، تو انہوں نے کہا چلو تیسرا چانس لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو ان کے علاوہ کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے، یہ نہ ہو کہ مزید جو ہے نا میرا نام اور پیچھے جاتا رہے. تو اس طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی. پھر ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ میں نے سب کا بدلہ دیا، سب کا بدلہ، جس نے میرے پہ جو احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس کا احسان اللہ ہی دیں گے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک اور بات فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں، میری جان، میرا مال، کیا یہ آپ کے نہیں ہے؟ یعنی کہ ایسی محبت تھی کہ وہ اسی پہ رونے لگے کہ آپ نے اس کو الگ ہی کیوں سمجھا، تو یہ تو سب آپ کا ہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے استعمال فرمائیں جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں، میرے مال کو ایسے قبول کر لیں. اور اسی طرح ہی ہوتا تھا پھر. تو یہ ایسی عجیب داستان عشق ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک موقع کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگ رہی تھی تو ان کا ایک فیملی ممبر تھا، ان کا نام تھا غالباً مصداح کر کے نام تھا ان کا. یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے. ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فائنانشلی سپورٹ کیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اپنے خاندانوں میں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ منافقوں نے تہمت لگائی تو اس وقت یہ کچھ مسلمان بھی تھے جو کہ سادہ لوگ تھے جو اس میں گرفتار ہو گئے تھے اس بات میں. تو جو حضرت مصداح تھے نا ان کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل گئی جیسے آج کل ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہوتا ہی ہوگا نا، کچھ تو ہوتا ہی ہوگا نا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، لوگوں کی باتیں سن کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی، اب یہ غم جو تھا نا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بہت بڑا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں کیسے بڑا تھا. پہلی بات اس طرح بڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی. تو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی وہ بھی ان پہ بہت سب سے بڑا غم وہ تھا. دوسرا غم یہ تھا کہ جس کے بارے میں ہو رہی تھی وہ ان کی صاحبزادی تھی، تو کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کریں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عام آدمی نہیں تھے، بڑے ویل نون پرسنالٹی تھے. تو اتنی عزت والے شخص کے گھر والوں کے بارے میں ایسی کوئی بات ہو تو بہت غم تھا. اور پھر جب یہ بات پہنچی کہ جو مصداح ہیں انہوں نے بھی ایسی کوئی بات کی ہے تو اور زیادہ دکھ ہوا کہ یار یہ تو خاندان والا ہے نا، یہ تو مجھے جانتے ہی، جیسے
اگر کسی کے بارے میں انسان کوئی غلط بات ہو نا، تو ایک ایسا بندہ جو آپ کو جانتا ہی نہ ہو وہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، آپ کو شاید اتنا نہیں فیل ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہمارے گھر والے کوئی ایسی بات کر دے نا ہمارے بارے میں، یا کوئی قریبی بندہ بات کر دے، یا کوئی بڑا قریبی دوست کوئی بات کر دے، تو وہ ہمیں زیادہ بات ہرٹ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار تم تو مجھے جانتے تھے نا، تم تو میرے اپنے تھے، تم تو میرے اپنے تھے. جیسے کہ اب دیکھیں نا کہ کفار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آج کے دور کے کفار ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ نیٹ فلکس، جس کو دیکھ کے ہم لوگ جن کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لائف سٹائل کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ روز قیامت اللہ کے نبی کے سامنے یہ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، تو اللہ کے نبی کو کن کو دیکھ کے زیادہ دکھ ہوگا؟ ہمیں دیکھ کے زیادہ دکھ ہوگا کہ تم تو میرے اپنے تھے، تم ہی نے مجھے فالو نہیں کیا، تم تو میرے کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو میرے کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے. تو اسی طرح کبھی کبھی جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کی بات زیادہ ٹچ کر جاتی ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پہ زیادہ دکھ ہوا کہ یار یہ تو میرے خاندان کا، پھر میں اس کو فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہا ہوں، یہی میرے گھر والوں کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اس پہ بہت دکھ ہوا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں نا اب اس کو نہیں دوں گا، اب میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. اور یہ بڑی نیچرل سی فیلنگ ہے. دیکھیں انسان ہے، ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کرے، ہم کہتے ہیں یار ایک تو میں اس کو سپورٹ کروں، اوپر سے میرے بارے میں ایسے بات کر. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر مقام ایسی تو نہیں تھا کہ جب یہ معاملہ سارا ٹھنڈا ہوا تو قرآن کی ایک آیت آئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو ان کو وہ دیتے رہیں، ان کو چاہیے کہ فلیعفو، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور صفحہ پلٹ دیں، یعنی کہ جو کچھ ہو گیا اس درگزر کر دیں، صفحہ ہی پلٹ دیں، یعنی کہ جو ہو گیا اس کو ختم کر دیں اور ان کو اللہ کے لیے دیتے رہیں. اچھا اب مزے کی بات، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یا قرآن کی بات سنتے ہیں، یا کوئی دین کی بات سنتے ہیں، کوئی دین کا بیان سن رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دوسرے کے لیے، ہم اس کو ایسے نہیں پڑھتے کہ ہمارے لیے. ہم کسی بیان کو ایسے نہیں سن رہے ہوتے کہ یہ میرے لیے، ہم کہتے ہیں یہ تو سب کے لیے. اب اگر اس میٹنگ میں کوئی 100-150 لوگ سن رہے ہیں تو سارے اگر یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو سب کے لیے، تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں نا کہ اس میں ہر بات میرے لیے ہے، تو پھر آپ کو اس میں سے لیسنز مل جاتے. تو صحابہ جو تھے نا وہ قرآن ایسے پڑھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے یہ میرے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ آیت پہنچی تو فوراً وہ ریلیٹ کر گئے. حالانکہ اس آیت میں کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں تھا، کہیں پہ نام نہیں تھا کہ یہ آپ کے لیے، لیکن وہ پہچان گئے کہ یہ میرے لیے ہی ہے، کیونکہ وہ یہ ہر آیت کو اس نیت سے پڑھتے تھے کہ اس میں میرے لیے کیا میسج ہے. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ آیت آئی ہے، فوراً سے ان کو دوبارہ دینا شروع کر دیا. ایسے اللہ کے لیے دیا کرتے تھے. خیر ان کے واقعات مزید چلتے رہے تو پوری رات لگ جائے. تو پھر اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اس موقع پہ بھی بلکہ اس سے پہلے جب فتح مکہ ہوئی ہے تو وہاں پہ نا کچھ بت ایسے تھے جو بڑی اونچائی پہ تھے، کچھ بت تو ایسے تھے جن کو آرام سے توڑا جا سکتا تھا، اور کچھ جو تھے وہ بہت اونچائی پہ تھے. اب وہ جو اونچائی پہ تھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کسی ہائٹ کی ضرورت ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسے جھکے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ میری کمر پہ چڑھ دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی، آپ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، ان کے کندھے پہ چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چڑھ کے انہوں نے بتوں کو گرایا. تو عجیب مقام تھا. پھر اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ امت پہ اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہوا. آج بھی اگر آپ کے ساتھ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے نا، کوئی بڑی سے بڑی کوئی چیز ہو جائے، کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ یہ سوچ لیا کرو کہ اس دنیا میں تو اللہ کے نبی بھی نہیں رہے، وہ بھی پردہ فرما گئے. تو پھر کسی چیز کی کیا اوقات؟ سب کچھ تو ختم ہو جانے والا ہے، سب کچھ تو چلا جانے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کیونکہ عشق بہت تھا، امت پہ اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہوا. تو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا، جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گیا منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل بے ہوش ہو گئے، گمسم ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کیفیت میں تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، بالکل جیسے کہ جو ہے نا اپنے حواس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ تھا. لیکن اس موقع پہ
آپ دیکھیں کہ کون کھڑا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سٹینڈ کیے، اور پوری امت جب بالکل انتشار کا شکار ہونے لگی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ماتھے کا بوسہ لیا، اور پھر سب کے پاس ہے، اور پھر قرآن کی وہ آیات پڑھی، وہ ہے نا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. پھر کہا کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے. اس موقع پہ جب امت بالکل تتر بتر ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، وہ کھڑے ہوئے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات کی نا تو ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیات، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ آیات پہلے بھی سنی تھی، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیات پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایسے فیل ہوا کہ جیسے ابھی بھی نازل ہوئی ہیں اور اسی موقع کے لیے نازل ہوئی تھی. تو فوراً صحابہ کو نا اس وقت کچھ یعنی کہ وہ اپنے حواس میں آئے، اور پھر اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا سنبھلے. تو اس وقت بھی امت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت بہت سارے فتنے آ گئے تھے، کچھ لوگ دین سے پھیر رہے تھے، ارتداد ہو گیا تھا، جھوٹے نبی آ رہے تھے، اتنا سب کچھ ہو رہا تھا. اور چونکہ ایک امت بکھر رہی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ کنفیوژن کا شکار تھے، اور اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو بالکل چٹان کی طرح اپنے موقف پہ قائم تھے. ایک قبیلہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، مانی نے زکوٰۃ، انہوں نے کہا جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. تو اتنا زیادہ ان کا پریشر تھا، چونکہ بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو رہے تھے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن ہم خود ہی سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم سینٹر میں نہیں دیں گے، یعنی کہ مدینہ میں نہیں دیں گے، خلیفہ کو نہیں دیں گے، ہم خود ہی سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور ہم خود ہی اس کو کر لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنے زبردست صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ اس وقت جو ہے نا ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اتنے فتنے، کیونکہ جھوٹے نبی بھی ہو رہے ہیں، مسلمہ کذاب بھی آ گیا تھا اور اتنے لوگ تھے. تو کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، تو ان کو نا بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا زور سے ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ اور کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اپنے کفر میں تو اتنے شدید تھے اور آج تم دین میں آئے ہو تو اتنے تم بزدل ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے وہ ہاتھ پڑا نا مجھے ایسے لگا کہ مجھے شرح صدر ہو. تو ایسا زبردست ایمان تھا. اور پھر جب مسلمہ کذاب، یہ جو ختم نبوت کا معاملہ بھی دیکھیں کہ جب یہ جھوٹا نبی آیا مسلمہ کذاب، تو اس کے لیے جو لشکر بھیجا تھا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اور حضرت اسامہ جو تھے نا اس ٹائم بہت ینگ تھے، تو بہت سارے لوگ تھے، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی یہ لشکر جا رہا ہے، ابھی اللہ کے نبی گئے ہیں، اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، تو آپ لشکر تھوڑی دیر کے لیے روک لیں تاکہ آپ ذرا تھوڑا ہولڈ قائم کر لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، جو حکم میرے نبی نے دے دیا میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. اسی وقت وہ لشکر بھیجا، اور اس جنگ کے لیے جو یہ جھوٹے نبی کے خلاف تھی، کہا کہ سارے مدینہ سے سارے مرد چلے جائیں یہاں تک کہ مدینہ کے وحشی درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کے لے جائیں. کہا کہ کوئی نہ رہے یہاں پہ، سارے اس جنگ میں جاؤ. ایسے زبردست طریقے سے دین کی حفاظت کی. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے فتنے آ رہے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پائی تھی، اس کی برکت سے وہ دین قائم رہا، اسی طرح قائم رہا. تو اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بھی عجیب معاملہ تھا. ان کو بخار ہو گیا. جب بخار ہو گیا نا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن گئے تھے دنیا سے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر کے دن گئے تھے. تو فوراً دعا مانگی، یا اللہ میرے محبوب پیر کے دن گئے، اللہ مجھے بھی پیر کے دن ہی اٹھانا. پھر اسی طرح سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دفنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے 3 چادریں تھیں، وائٹ چادریں، اس میں دفنایا تھا. تو کہا کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے یہ بھی وائٹ ہیں، یہ بھی سفید ہیں، تو ایسا کرنا اسی کو دھو کے اسی کی 3 چادریں بنا کے جو ہے نا مجھے کفن اڑا دینا. تو مسلمانوں نے کہا، جب لوگوں تک یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ خلیفہ سے کہیں کہ
ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ ہم آپ کے لیے چادر نہیں لے سکتے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے لیے چادر، مطلب چادر لینا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کہا کہ نہیں۔ اب یہ عجیب سٹیٹمنٹ فرمایا کہ جو نیا کپڑا ہے وہ زندوں کو زیادہ زیادہ ضروری ہے بجائے کہ وہ دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے۔ یہ عجیب معاملہ تھا ان کا۔ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ لاش کا مطلب کوئی دنیا سے تعلق نہیں، کوئی دنیا کی محبت نہیں، کچھ نہیں تھا ایسا، بس صرف عشق رسول اور عشق الہی تھا۔ اور جس عمر میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کا بھی اسی عمر میں انتقال ہوا، اور اس طرح کی بہت ساری مماثلت ہیں۔ تو آج یہ جو ہمارے تصوف کے سلاسل ہیں، اس میں جو سلسلہ نقشبندی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سے چلا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت نصیب فرمائے، ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب فرمائے۔ یہ وہ ہیروز ہیں کہ ان میں سے جس کے ساتھ بھی آپ کو مناسبت ہو آپ ان کو فالو کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے، اس کے بعد اگر کسی